بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ہمیں زندگی اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی، زبان کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی، کانوں میں سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ ماں باپ اتنے مشفق رحم کرنے والے ماں باپ بھی عطا فرمائے، دھڑکتا ہوا دل اللہ نے دیا، خوبصورت فرما بردار بیوی اللہ نے عطا فرمائی، روزی اللہ دے گا، رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ رب العالمین جو رب ہے، پالنے والا ہے پورے عالم کا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سب خوبیاں سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ رحمان کا معنی ہے بغیر مطالبے بغیر طلب کے عطا فرمانے والا۔ کوئی نماز پڑھے تو بھی اللہ روزی دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھے تو بھی اللہ اس کو منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کو روزی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ رحمان ہے۔ رحمان بڑا نوازنے والا ہے، بڑا نوازنے والا ہے۔ کافروں کو بھی دے دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو تو حکومت دے دی تھی، اور نمرود کو بھی اس نے دولت دی تھی، اور حامان بھی۔ رحمان ہے، رحمان بے شمار دینے والا ہے بغیر طلب کے۔ تم دو گے تو دے گا ایسا نہیں، لیکن پھر رحیم بھی ہے۔ رحیم آخرت کے اندر جو نیکی کرے گا اسی کو جنت دے گا۔ رحیم وہ ہے جو بدلے کے بدلے میں دے گا۔ کچھ ادھر سے پیش کرو، راتوں کے سجدے ہو گئے تو پھر اللہ کہے گا کہ تیری لیے راتوں کی نیند قربان کرنے والے، آج تجھے جنت کا چین عطا کیا جائے گا، اور حرام سے نگاہوں کو بچانے والے، آج تجھے جنت کی حوریں دی جائے گی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے آج جنت کی لذتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا اللہ رحمان دنیا و رحیم الآخرہ ہے۔ دنیا کے اندر سب کو سب کچھ عطا فرمائے گا، لیکن آخرت کے اندر تو اللہ نیکوکاروں ہی کو جنت عطا فرمائے گا۔ برے انہی کو ملے گی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنت کے بعد ان کو ملے گی جنہوں نے لا الہ کہا ہے۔ انہی کے لیے اللہ نے نعمتیں رکھی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لا کر کے اللہ کے لیے قربانی دی اور روزے رکھ کے بھوک کاٹی، انہی کو اللہ آخرت کے اندر جزا دے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ حالانکہ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کچھ لوگوں کو حکومتیں دے رکھی ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں، جیسے ہندوستان میں دیکھیں آپ مشرکوں کی حکومت ہے، اور اس سے پہلے بھی فرعون، حامان اور نمرود ان کے پاس حکومتیں تھیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، آخرت میں بادشاہی کسی اور کی نہیں، خدا کی ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی بادشاہ دنیا میں کتنا بھی بڑا بھی نہ ہو، فقیر کر کے کھڑا ہوگا۔ یہاں پہ سیٹ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے حضور میں فقیر کنگال ہوگا، لاش کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک اگر کوئی ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، بس خدا ہوگا، اس کے سوا کوئی بادشاہ ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے مالک یوم الدین، یوم الدین کا آخرت کا اکیلا بادشاہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ تو بڑے بڑے بادشاہ قیامت میں کہیں گے مولا تیری حکومت ہے، تیرا حکم ہے، تیری حکومت ہے، تیرا راج ہے۔ حالانکہ دنیا میں چند دنوں کے لیے اللہ نے دولت دی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور گھر دیا اور کھیت دیے اور پیسے دیے تو ہم تو بہت مچھلے اور پھولے کے سماتے تھے۔ کہ قیامت کے دن اللہ مالک کے یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے یا اللہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم نے تین باتیں کر دی، سب تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے پورے عالم کا، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھی سے طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ جس نے جب جتنی بار اس سے مدد مانگی مولا انہیں اتنی بار اتنے لوگوں کی مدد فرما دی، اور لوگوں نے مدد مانگی ادھر ہے اور ادھر تیری مدد ادھر کر کے ان کو کامیاب کر گئی ہے۔ ایاک نستعین،
اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، استعانت تجھ سے مانگتے ہیں. اور جس نے اللہ سے مدد مانگی تو مولا کہتا ہے میرے بندے نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، اب اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا سہارا اس کے لیے کافی ہے اور اللہ اس کو بے نیاز کرنے والا ہے. اللہ والے اسی لیے تو غریب نواز کے جسم پہ 72 رحمت تھے اور ہفتے میں 2.5 گرام روٹی بھگا کر کھاتے تھے. لیکن انگریز جب ان کی قبر پہ گیا تو انگریز کہتا ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہندوستان پہ برطانیہ کا قبضہ ہے. نہیں غلط بات ہے، ہندوستان پر برطانیہ کا انگریزوں کا نہیں بلکہ غریب نواز کی قبر کا قبضہ ہے. پورا ہندوستان اگر کسی کی ملکیت میں ہے تو ایک درویش قلندر اجمیر کے خواجہ ہند کے راجا معین الدین کو میں نے پورے ہندوستان کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ انگریز کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے ان کو سلطانوں شیخ بنا کر کے دنیا میں قیامت تک کے لیے حکومت عطا فرما دی ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم تیری بندگی کرتے ہیں مولا، تیرے سوا کسی کو خدا نہیں کہتے. نہ درختوں کے آگے جھکتے، نہ پتھروں کے آگے، نہ چاند و سورج کے آگے، نہ خوش دولت کے آگے، نہ سونے کے آگے، نہ کسی شے کے آگے. ایاکا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے معبود مانتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ نے سیدھے راستے پہ چلا. اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ صراطک المستقیم، تیری راستے، تیرے راہ پر، تیری صراط پر، تیرے سیدھے راستے پر میں بہکا ہوگا، میں نہیں بہکا رہوں گا. وہ نمازیوں کو بہکاتا ہے، وہ عبادت کرنے والوں کو بہکاتا ہے، سارے فتور کو صدقہ کرنے والوں کے دماغ میں ڈالے گا. اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو کہیں گے ایک جملہ ایسا کہے تھے کہ ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے. ہفتہ بھر ماں باپ کی خدمت کی، ہفتے کے اینڈ آف دا ویک ایسا کچھ کرواتا ہے کہ آدمی ایسا جھڑک کے بات کر لیتا ہے کہ اللہ اکبر، ماں باپ کے آنسو نکل آتے ہیں. تو شیطان ان کو بہکاتا ہے جو عبادت میں لگے ہوئے، جو ریاضت میں لگے ہوئے، جو نیکی میں لگے ہوئے. تو اللہ سے یہ مانگو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کے راستے پر، جن کو تو نے انعام سے مالا مال فرما دیا، جن کو تو نے انعام اتنے عطا فرمائے کہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی تم کو جنت عطا فرمانے والا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور ان کا نہیں جن پہ تو ناراض ہوا، جن پہ غضب ہوا تیرا. کون ہے یہ ہے یہودی. اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں سے اللہ سخت ناراض ہو گیا ہے، ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. تو کہا یہود کے طریقے کو چلا. وَلَدَّالِّينَ، اور جو ضلالت میں گمراہی میں ان کے راستے میں چلا. یہ دالین کون ہے؟ تو یہ دالین عیسائی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خواجہ کے راستے پہ چلا، غوث پاک کے راستے پہ چلا، صحابہ کے طریقے پہ چلا، رسول اللہ کے طریقے پہ چلا، اور ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پہ مت چلا کہ ان پہ تیرا غضب نازل ہوا، ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا. آمین. یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، لیکن جب کوئی آمین بولے، امام صاحب بھی آمین بولے اور فرشتے بھی آمین بولے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو امام صاحب وَلَدَّالِّينَ کہہ کے رک جاتے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بولے تو صحیح، آمین. آمین. ہماری آمین، امام صاحب کی آمین، اور ہماری جماعت میں فرشتے اترتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں. اگر تینوں آمین میچ ہو گئی تو بندے کے لیے مزدہ ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ اس بندے کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر کے مغفرت کا فرمان عطا فرما دیتا ہے. آمین. یہ کہہ کر کے ہم سورہ ختم کر دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ بقرہ کا آغاز کیا جائے گا. میں آنے کی پوری کوشش کروں گا، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا لگتا ہے نا قرآن شریف سننا. قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں اور قرآن سے بڑا فیضان کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے ایک آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹنی قیمتی صدقہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. 7 آیتیں سنی آپ نے، اور جو میں نے ضمناً آیتیں پیش کی وہ تو الگ ہے. تو 7 اونٹنی صدقہ کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو ثواب عطا فرمایا. اور سرکار فرماتے ہیں کس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سمجھی، تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے کس سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے.
کتنا اچھا ہوگا. انشاءاللہ سب لوگ آئیں گے, دعوت چلائیں گے اس کی. ہفتہ وار اجتماع میں بھر دیجیے, سب لوگ کو دعوت دیجیے. اللہ بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی خامی تو اللہ اس کے بھی میں معاف فرما دے. استغفر اللہ رب من کل ذنب.